آل محمد وعجل فرجہم۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مقام و مرتبے سے، اپنی اولاد سے جو کچھ رب نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے الاخص مرحوم یا علی رضا کاظمی صاحب کے جو آبا و اجداد ہیں، جتنے مرحومین ہیں اور ان کی بہنیں اور اسی طرح سے اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہ محمد۔ اس سے بھی اور بہتر انداز میں سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ عزیزو، یہ جو خطبہ مختلف علماء کرام پڑھتے ہیں، یہ بھی اپنے اندر بہت ساری خوبصورتیوں کو لیے ہوئے ہے۔
چونکہ ہم عربی زبان سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا ان خوبصورتیوں کو درک نہیں کر پاتے۔ ابھی راستے میں ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں اللہ نے مجھے 2 فرزند عطا کیے، اس میں سے ایک بیٹا میں علم دین کی راہ میں دوں، مولا کی ذاکری کرے، مولا کی راہ میں خدمت کرے، محقق بنے، مؤلف بنے، مدرس بنے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہر باپ اپنی اولاد کی نسبت سے، خواہ آپ اسے کل کو خصوصیت سے طالب علم بنانا چاہتے ہیں، خواہ طالب علم نہیں بنانا چاہتے، بہرحال ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ہاں، اور اپنے مالی اور غیر مالی واجبات کو ادا کر دیا تو مجھ پر نہیں ہے۔ ہر ایک پر نماز واجب ہے، ہر ایک پر روزہ واجب ہے، ہر ایک کے لیے حج و عمرہ ہے، ہر ایک کے لیے خمس و زکوٰۃ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ اور اس کی پاک و پاکیزہ حجتوں کی نسبت سے رغبت اور اللہ کے دشمنوں کی نسبت سے بے رغبتی اور ان سے اظہار براءت ضروری ہے میرے بھائی۔ ہر ایک کو قبر میں جا کے جاؤ، قبر کی نورانیت اور اس عظیم اور ہمیشہ سفر کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ ہاں، بعض افراد خصوصیت سے علوم آل محمد کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے معاشرے کی اس نیڈ اور ضرورت کو پورا کریں، اور بعض دیگر افراد دیگر جو معاشرے کی ضروریات انہیں پورا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر، کوئی کسان بن کر، کوئی کھیتی باڑی کر کے۔ یہ جو صبح و شام میں اور آپ پروردگار متعال کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا ہے میں نے اور آپ نے عزیزوں؟ ہاں، یہ پیاز، آلو، ٹماٹر، یہ بالکل ابتدائی ترین اشیاء، کتنے افراد ہاں زحمتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پروردگار متعال کا فیض جاری و ساری ہوتا ہے، تب یہ نعمتیں مجھے اور آپ کو میسر ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک معاشرے کی بناوٹ میں، معاشرے کی آبادی میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری مولانا حضرات کی ہے، انسان عربی زبان سے اتنا دور ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے چاہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جا کے 4 دن تو چائنیز بھی سیکھ لے، چائنیز زبان بھی ہاں بولنے لگے۔ تو کہہ رہے 4 دن کے بعد آ کے کہنے لگا، بابا مجھے کچھ بھی پلے نہیں پڑ لی۔ عربی زبان ایسی نہیں ہے میرے بھائی، بہت ہی خوبصورت زبان ہے، بہت ہی آسان زبان ہے۔ میں مسلسل روزانہ آپ کی خدمت میں آخر میں جب مولا آقا کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ اپنے لیے بھی، چاہے بڑھاپا ہو، فرق نہیں پڑتا، بڑھاپے میں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ وقت ہے آپ کے پاس، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اگر آپ اس طرح سے عربی لینگویج کو جس طرح سے علماء کرام سیکھتے ہیں، وقت نہیں رکھتے یا جسے کہہ سکتے اتنا اٹریکشن نہیں ہے، اگر اس طرح سے نہیں بھی سیکھنا چاہتے، عربی لینگویج کے کورس اس وقت برادران اہل سنت، مکاتب اہل سنت میں بھی بہت زیادہ رائج ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے یہ چھوٹا سا کورس بھی کر لیا، قرآن کریم کی نسبت سے آپ کی رغبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور جب خطیب خطبہ پڑھے گا آپ کو خطبہ بھی محظوظ کرے گا، نورانیت عطا کرے گا، اور آپ اس سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد۔ لہٰذا جتنی مجالس میں آپ شریک ہوں، ہدف اصلی یہی ہے عزیزوں، مخصوصاً اس غیبت کے زمانے میں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ ہم تجھ سے ایک پاک و پاکیزہ حکومت کے متمنی، ایک صالح نظام کے متمنی۔ یہ دعا اس سے پہلے سنی ہے آپ نے کبھی؟ ہاں نہیں سنی میرے بھائی؟ پچھلے سال آ کر میں نے خود نے تو پڑھی ہوگی یہ۔ ایک صاحب کسی جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گئے، کہا کہ مولانا اس بار جو آپ نے مطالب سنا ہے یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے۔ وہ کہنے لگے میں نے پچھلے سال خود ہی پڑھ کے گیا تھا یہاں پر ہی۔ تو سامعین کرام بیچارے جو ہے وہ چونکہ محفوظ نہیں رکھ پاتے ان نظروں کو، ہاں جلدی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی، وگرنہ اگر تھوڑا سا اٹینٹیو اور توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں تو یہ وہ دعا کا حصہ ہے جو ماہ مبارک رمضان، دعائے افتتاح، جو کہ ہر شب میں پڑھنا مستحب ہے، اس کا ٹکڑا ہے جو میں ریگولر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی ماہ رمضان ایک ایک دن اس قدر قیمتی ہے، پروردگار پسند فرماتا ہے ہر رات میں چاہنے والا یہ دعا طلب کرے۔ تو ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ وہ فقط ماہ رمضان میں مانگے، یہ دعا کا حصہ ہمیشہ مانگے۔ ماہ مبارک رمضان کی ایک اور دعا ہے، اسے بھی ریگولر پڑھیں، فقط ماہ مبارک رمضان سے مختص نہ رکھیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ ہاں اس کا اردو اگر عربی یاد نہیں ہے اس کا اردو ترجمہ تھوڑا سا وسیع و عریض ہونا چاہیے، انسان کی نگاہ، انسان کا دل و دماغ۔ چھوٹا دل والا فرش اعضاء پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا میرے بھائی۔ ہاں ہم بڑے بڑے دلوں کے چاہنے والے ہیں، وہ جو پروردگار ہے اس کی رحمت اور اس کا فیض
پاک و پاکیزہ ہستیوں کے طفیل میرے اور آپ کے شامل حال ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ دیتے ہیں عزیزو، چاہے سائل دشمن ہی کیوں نہ ہو. یا لڑتے لڑتے بھی تلوار مانگ لے تو وہ دے دیتے ہیں. اور کوئی آگے بڑھ کے تعجب کر کے پوچھے کہ گھمسان کی لڑائی ہے، اس میں بھی آپ تلوار دے رہے ہیں؟ کہ تو سائل بن کر آیا ہے، سائل ہماری بارگاہ سے رد نہیں ہوتا ہے. تو عزیزو آئیے میں اور آپ بھی بڑے دل کے مالک ہو جائیں. اس چھوٹے دل کے ساتھ اتنی بڑی فرش اور اتنے بلند و بالا مقام پر عزیزو دونوں کے اندر ایک میچنگ محسوس نہیں ہو رہی. لہٰذا اس دعا کو بھی ریگولر پڑھا کریں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. کہ معصوم فرماتے ہیں جب انشاءاللہ مولا و آقا میرے آقا علی ابن ابی طالب امیر کائنات کے فرزند عجل اللہ تعالی مولا و آقا کے ظہور کے لیے سب مل کر بہتر طریقے سے بلند آواز میں درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. جب ظہور ہوگا اس موقع پر اس دعا کی واقعی تعبیر نظر آئے گی معاشرے اور سوسائٹی کو. وگرنہ دعا ایسی ہے اللہم ادخل علی جتنے بھی سپرد خاک کر دیے گئے پروردگار انہیں خوشی عطا کر دے. ان کے واقعی خوشی کب ملے گی؟ جب مولا کا ظہور ہوگا. اللہم اغن کل فقیر اشبہ کل جائے اللہم اکسو کل عور. پروردگار ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے، ہر فقیر کو تونگر کر دے، ہر بھوکے کو کھانا دے دے. ہاں ساتھ ہے میرے عزیزوں، ہر کے لیے دعا کر رہے ہیں. نتیجتاً کل کاروبار کرتے ہوئے اگر کسٹمر آپ کے پاس آئے گا تو حد عقل جب خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار کسی ایک کو بھی خالی نہ رکھ، ہر ایک کو جو ہے وہ عطا فرما، تو حد عقل اپنے کسٹمر کو دھوکا نہیں دیں گے. جب خدا سے کہہ رہے ہیں ہر ایک کو عطا کر اور اس کا جیب کاٹ رہا ہوں میں، نہیں، آپ اپنا پروفٹ ضرور رکھیں لیکن اسے بے وقوف نہ بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں موجود لوگ یہ کہیں مولانا دوسروں سے لے لو زیادہ بہتر ہے. ہاں مکتب اہل بیت کے چاہنے والے سے لینے جاؤ تو بہت میٹھی چھری پھیر دیتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بھائی. ہم اس فرش اعضاء پر آ کے اس قابل ہو سکیں کہ کاروبار آپس میں اور زیادہ ہمارا بڑھ جائے، ہماری دنیا میں بھی اضافہ اور ہماری آخرت میں بھی اضافہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. اللہم صلی علی محمد. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی. اس دعا کو بھی ریگولر پڑھیں. مفاتیح الجنان میں موجود ہے، 13-14 فقرے بہت خوبصورت ہے. اردو میں بھی اسے اللہم اصلح کل فاسد من امور. پروردگار مسلمان جہاں کہیں ڈسٹرب ہے، جہاں کہیں پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ خوبصورت دعائیں ہیں عزیزوں. اس کی بنا پر انسان کے دیکھنے کی اور نگاہوں میں بلندی آتی ہے. وسیع و عریض نگاہوں کے ساتھ انسان اس معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فقط خود کو نہیں، اپنے بیوی بچوں کو نہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، پورے عالم کو جگمگانے میں اپنا پارٹیسپیشن، اپنا رول، اپنا حصہ جو ہے وہ لگانا ہے. انشاءاللہ پروردگار متعال محروم. اسی میں سے دعا افتتاح میں یہ دعا ہے کہ انسان کہتا ہے اللہم انا نرغب الیک فی الدول. ہم ایک صالح حکومت کے متمنی. عزیزو اگر سسٹم میں کرپشن ہو، میرا ساتھ دیجیے گا، سسٹم میں کرپشن ہو، اس مثال پہ غور کریں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے. اگر سسٹم میں کرپشن ہو، دیکھیں میرے 2 سوالات کے جواب دیجیے گا. وہ وقت آیا سرزمین کوفہ پر کہ سفیر سید الشہداء کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے. یک و تنہا ہو گیا سفیر حسین. مسلم ابن عقیل ایک دروازے پر پہنچے. ایک مومنہ دروازے پر کھڑی تھی. کہا پانی کی سبیل ہو جائے گی. مرحلے مصائب میں نہیں ہو. دیکھیں اس نقطے کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ سسٹم صحیح ہو جائے. چونکہ جب سسٹم صحیح نہیں ہوتا نا، نیچے سے آپ جتنا بھی کوشش کر لیں وہ خوبصورتی نہیں آ پاتی. آج آپ مملکت خدا داد پاکستان میں سر سے لے کر پیروں تک کرپشن میں بھرے ہوئے ہیں. نتیجتاً انسان اپنے آپ کو کرپٹ لائف سے بچا پاتا ہے؟ نہیں. سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، سبھی فریب دے رہے ہیں. آسان نہیں ہے پورے سیلاب کے دھارے سے لڑائی کرنا. کیوں؟ سسٹم میں کرپشن آ گیا. لیکن اگر سسٹم صالح ہو جائے، آپ اس کی چھوٹی سی مثال، ایک امام بارگاہ صالح افراد کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں ممبر سے کیسے نورانیت تقسیم ہوتی ہے. ایک فیکٹری کا مالک، بزنس مین ایک پاکیزہ انسان ہو تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر کام کرنے والے ورکر خوشحال ہوتے ہیں، کس قدر دعائیں دیتے ہیں. کہ اسے فقط اپنی دنیا کی نہیں پڑی ہوئی ہے. جاتے جاتے اگر ہمارے چہرے پر کچھ اداسی دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ 2 پیسے ہمیں دیتا ہے. علیحدہ سے بھی
اسے درد ہے ہمارا، پھر وہ کام نہیں کرتے عزیزو، جان دیتے ہیں، پھر وہ جان دیتے ہیں۔ ایک صالح انسان کے آنے سے آپ توجہ کریں، اس مومنہ نے پانی پلایا، آقا وہیں پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی، اس نے کہا جہاں اپنے گھر چلا جا۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، آپ نے مرحلہ مصائب میں بار بار سنا ہوگا، آقا نے فرمایا کہ اے مومنہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیا کرے؟ اس مومنہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے جب خبر ملی سفیر حسین ہے۔ ساتھ ہے میرے؟ مومنہ کا نام کیا ہے؟ مومنہ کا نام کیا ہے؟ ہاں 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 کرنے سے نہیں چلے گا جی، مومنہ کا نام۔ آج بھی آپ مسجد کوفہ جائیں تو وہاں پہ ایک دروازہ ملے گا اسی نام سے، باب طوعہ۔ طوعہ، مومنہ کا نام کیا ہے؟ ہاں میری مائیں بہنیں اپنی بچیوں کے لیے ہاں یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اکثر آج کل لوگوں کو یونیک ناموں کی پڑی ہوتی، خب بامانہ نام ہو، طوعہ، صحیح ہے؟ ساتھ ہے میرے؟ پوری رات مسلم ابن عقیل نے وہاں گزاری۔ خبر کس نے دی ابن زیاد کو کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، پورا کوفہ اپنے دروازے بند کر بیٹھا، مومنہ نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ ہے ایک انسان کی بزرگی اور بلندی۔ لیکن جب سسٹم میں کرپشن آ جائے، جب سسٹم میں پرابلم آ جائے تو اسی کا سگا بیٹا مسلم ابن عقیل کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مومنہ محافظ، بیٹا قاتل۔ کیوں؟ سسٹم میں کرپشن آ گیا۔ اس نے ماں کی تعلیمات کو اس طرح سے ایبزورب نہیں کیا جس طرح سے معاشرے کے رنگ میں وہ رنگتا چلا گیا، گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا۔ یہی سبب ہے ہمیشہ دعا طلب کریں کہ ہمارا سسٹم میں بہتری آ جائے۔ بعد والی مجلس میں، چونکہ آخری مجلس سے کہوں گا عزیزو، خداوند متعال سے مانگیں۔ اور بہرحال پاکستان کی سرزمین پر یہ جتنے ہمارے حکومتی مختلف ادارے ہیں، چاہے حفاظت کے ادارے ہوں، پولیس، رینجرز، فوج، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر جتنے حکومتی ادارے ہیں عزیزو، یہ فاسقوں اور فاجروں کے لیے نہیں ہے، پاک اور پاکیزہ سرزمین ہے پاک لوگوں کے لیے۔ اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ابھی سے سوچیں عزیزو، ہر جگہ پر قدم آگے بڑھائیں۔ یہ طے کر لیں گھر کا نظام ہوگا، آفس کی جگہ ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، ایک چھوٹا سا جھاڑو دینے کا سلسلہ ہوگا، جو میرا کام ہوگا، جو میرا وظیفہ اور ذمہ داری ہوگی، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ یہ سرزمین پاک ہو جائے گی۔ بہت پاکیزہ سرزمین ہے عزیزو، کتنی زحمتوں سے ہم نے اس سرزمین کو پایا ہے۔ اس آزادی کی سانسوں کی قدر و قیمت کو جانے عزیزو۔ میں اپنے محافظین سے، میں اپنے اس شہر کے اور اس ملک کے جو ہے وہ کیا ہے حکمرانوں سے بھی عرض کرنا ہوں، 4 دن کی دنیا ہے، اس طرح سے نہ کریں، وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر اس کے بعد ہمارے لیے پلٹنے کی گنجائش نہ ہو۔ اور جو صالحین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ مظلومانہ زندگی بسر نہ کریں، ہر جگہ پر کلمہ حق کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ یہ پاکیزہ مقامات پاکیزہ لوگوں کے لیے ہونے چاہیے جو اس دھرتی سے محبت کریں، اور انشاءاللہ ہم اس دھرتی کو اسلام کا ایک بہترین قلعے میں تبدیل کر سکیں۔ ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل، صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزو، موضوع گفتگو تھا کربلا اور اخلاقی اقدار۔ اخلاقی اقدار کیا کرتی ہیں؟ کس طرح سے معاشرے کو پاکیزہ بناتی ہیں، صالحین کے سامنے جھکاتی ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سلسلے میں جو لب و لہجہ قرآن نے اختیار کیا، 4 آیتیں یاد کر کے آئے ہم میں سے کوئی؟ سورہ صف کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 کوئی یاد کر کے آئے میرا بھائی؟ ہاں پڑھ کے آیا ہے جی، پڑھ کے آئے۔ چلے ہمارے ان بزرگوار کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ جو افراد کل تھے 1 منٹ کے لیے ہاتھ بلند کریں گے بزرگوں سے ناراضگی کے ساتھ، جو ہے وہ معذرت کے ساتھ۔ ہاں وہ اتنے سارے افراد کل تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سچی سے ہاتھ بلند کیجئے گا جنہوں نے ان 4 آیتوں کو قرآن سے پڑھ کر آئے۔ 1 2 3 4، مجموعہ کتنا ہے؟ ہاں 20 برابر۔ کیوں ایسا کرتے میرے؟ یہ نیاز مکمل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ آج جا کر پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کل تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا انشاءاللہ، دیگر علماء کرام سے استفادہ کریں گے۔ آج جا کر پڑھ لی، 1 مرتبہ 4 آیتوں کو پڑھیں، اس کو ترجمے کو پڑھیں، بیوی بچوں کو سنائیں۔ اتنا نہیں کر سکتے میرے بھائی مولا کی خاطر؟ سورہ صف قرآن کریم کا 61واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 10، 11، 12 اور 13۔ رب العزت ایسے ارشاد فرماتا ہے، ہاں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔
میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا، ایک ایسے بزنس کا پتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ہاں دنیا والے تمہیں بزنس کا پتا دیں گے، ممکن ہے 4 پیسے تجھے اور مجھے مل بھی جائیں عزیزوں، لیکن کیا لیتا ہے دنیا کا سیٹ اور کیا دیتا ہے؟ ہاں 4 پیسے دیتا ہے، جوانی جیسی عظیم نعمت سے میں اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. آئیے اس سے معاملہ کریں جس نے جوانی دی ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر، میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے تجھے بہرہ مند کر دوں گا. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. وہ افراد جو کل میرے ساتھ تھے، مولا نے جہاد کیا سیف سے، شہزادی نے جہاد کیا، ہاں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ، تمام محسنان اسلام کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد. اور اسلام پھلتا رہا پھولتا رہا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی کہ آئیے آج کے بعد سے جس طرح سے اہل بیت یہ سکھا رہے ہیں کہ دشمن سے کس طرح سے گفتگو کی جائے، جہاد کے موقع پر، اپنی جان دینے کے موقع پر بھی اخلاق کے قالب کو انسان نہ چھوڑے. عزیزوں آئیے آج جو ہے وہ چند باتیں انشاءاللہ مال کی نسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مال کے 2 حصے ہیں، ساتھ ہے میرے عزیزوں، مال کی نسبت سے 2 حصے ہیں. ایک بولیے کمائی، ایک کمانے کا جو ہے وہ سلسلہ، ایک خرچ کرنے کا سلسلہ. ہر انسان بہرحال انہی 2 حصوں میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ایک جگہ سے کماتا ہے، ایک جگہ پر خرچ کرتا ہے. آئیے میں اور آپ اس طرح سے ہو جائیں، ان 4 آیتوں کو پہلے مکمل کر لوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی. کہ قرآن فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. کس میں بہتری ہے؟ اللہ سے معاملہ کرو، اللہ سے بزنس کرو. بزنس کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو. ایک بار ریپیٹ کر دیں، مجھے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جا نہیں رہی ہے بات، پہنچ نہیں رہی ہے، کہیں نہ کہیں رک رہی ہے، بیریئر ہے کوئی. جی کہا ہم سے تجارت کرو. تجارت کیا ہے؟ 2 کام کرو، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، 2 اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد. پڑھ دیجئے بسم اللہ. اللہ سے تجارت کرو، کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایک اس کی راہ میں مال اور جان سے جہاد، 2 بس. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے بزنس مین اگر تجھے سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑا اور بہتر کوئی بزنس نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ڈیلنگ نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. فرمایا اس سے بہتر کوئی ڈیلنگ نہیں ہے. پروردگار اس ڈیلنگ کے عوض دے گا کیا؟ مانگا کیا ہے ہم سے؟ ایمان اور جہاد. ایمان اور جہاد، ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد مال سے اور جہاد اپنی جان سے. پروردگار دے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اب کیا کریں، بہرحال شاید یہ ماڈل، کون سا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن تو بہت سرسبز و شاداب ہے، لیکن اکثر و بیشتر پاکستان کے رہنے والے بہت زیادہ جو ہے وہ گرینری سے بہرہ مند نہیں ہوتے. کیا کریں، مجبوری بھی ہے، فقیر بیچارہ اس کو گرینری اس طرح سے نصیب نہیں ہوتی. اور مخصوصاً ایسی گرینری مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک مرتبہ ایران کے شمال میں یہ وقت گزارا ہے، آج بھی عزیزوں وہ لمحات مجھے یاد ہے. مجھے نہیں معلوم آپ نے کوئی ایسی پرفضا مقام پر گئے ہو جو درختوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں. کہ اکثر و بیشتر جب ہم پاکستانی، یا چونکہ ہمارا سارا مزہ ریسٹورنٹ میں، ہاں دیکھیں ریسٹورنٹ بھرے ہوئے، سارا مزہ ریسٹورنٹ میں، یا اور مزہ آج کے نوجوان کے اس حضرت موبائل میں، جھوٹی گیموں میں آنکھیں بھی درد ہوتی ہیں. بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ یہ تجھے بینائی دینے کے بجائے تیری بینائی لے کر جا رہی. وگرنہ اصل مزہ یہ ہے، بعض عرب افراد کو جب وہ ایران آتے ہیں اور شمال ایران کو گھومنا چاہتے ہیں، جب ان کو، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں سے تو قریب ہے نا میرے بھائی، مری جانے والا، اب وہ پوچھے بھائی یہاں پر مزہ نہیں آ رہا. ابے بھائی مزہ کیا چاہیے، یہی موسم تو مزہ ہے. کہ مجھے کچھ اچھا کھلاؤ، کچھ اچھا یونیک دکھاؤ. ارے بھائی یہی موسم، اس قدر خوبصورت موسم کہ جنت کی موسم کی، ہاں انسان کو نوید دے رہا ہوتا ہے، پرفضا جو ہے وہ. اس کسان سے پوچھ لو جو کھیتی باڑی کرتے کرتے جب ایک درخت کے زیر سایہ جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوا کی چھاؤں میں وہ روٹی کھاتا ہے، کیا مزہ ہے اس کا. کیوں اس مزے کو عزیزوں میں اور آپ احساس نہیں کرتے؟ ایک عالم
جب کسی مسئلے کو حل کرتے تھے تو چیختے تھے، چلاتے تھے، نرم بستروں پر سونے والوں تم نے کیا لطف اور مزہ اٹھایا ہے جو مزہ میں اٹھا رہا ہوں. تو عزیزو فرش ازا پر آنے والا ایسے ہو جائے، ایک درخت کی چھاؤں میں جو مہکی مہکی ہوا چل رہی ہے، یہ واقعاً خدا کی نعمت ہے اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے، اور میں اور آپ اس کو چونکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، احساس ہی نہیں کرتے. فرمایا ہم اسے داخل کریں گے باغات میں. یدخلکم، پروردگار تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. نیچے سے نہریں جاری ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں باغات اتنے گھنے اور آپس میں ملے ہوں گے، ایسا ہے کہ باغات اور اس کی ٹہنیوں نے چھت بنائی ہوئی ہے، اس لیے ایسے لگ رہا ہے کہ نہریں باغوں کے نیچے سے، وگرنہ تو باغوں کے کناروں سے جا رہی ہے. یہ تحت الانہار کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اس لیے کہ باغ اتنے گھنے ہوں گے. انشاءاللہ اپنے گھر میں اگر خدا نے صاحب ثروت بنایا اس طرح کا ایک منظر بنائے، دیکھیں کتنا لطف اندوز ہوتا ہے. ایران میں جو ہے وہ جو تقریباً پرانا طریقہ کار تھا، اس میں ہر گھر میں ایک حیات ہوتا تھا. حیات یعنی بہرحال ایک صحن، ایک اوپن ایریا جس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا فوارہ لگا ہوا ہوتا تھا. بہرحال آئیے بچوں کو اس میں مزہ دیجیے، وہاں پر تھوڑی سی خاک ہو، تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، بچے اس میں آ کے کھیلے. اس حضرت موبائل کے شر سے اپنے بچوں کو بچائیے میرے بھائی. میں پہلے عشرے میں کہہ کر آیا ہوں، موبائل بچوں کے ہاتھوں میں جیسے چھرا، جتنا اپ ٹو ڈیٹ موبائل ہے اتنا بڑا چھرا ہے، اتنی بڑی چاقو ہے، اور ہر ایک خوش ہے. ہاں وہ بچہ بھی خوش ہے، چکو ہے میرے ہاتھ میں چاقو، اور ماں باپ بھی خوش. دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کے ہاتھ میں کتنا بڑا چاقو ہے، اس پر خوشی کا مقام ہے. کبھی کاٹ دے گا اپنا ہاتھ، کبھی کاٹ دے گا اپنا پیر، کبھی کاٹ دے گا شیرک، اور وہ بھی اسمارٹ فون دیا ہوا ہے. ہاں بوڑھے نہیں محفوظ ہیں، 70 سالہ 80 سالہ بوڑھا محفوظ نہیں. آپ نے 7 سالہ بچے کے، مولانا موبائل بچے کو کب دلانا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں، ہاں پرسنل موبائل کب ہونا چاہیے؟ ہاں جواب ایسے ہی ہے. مولانا بچے کے ہاتھ میں چھری اور جو ہے وہ چاقو کب دینا چاہیے؟ وہی جواب ہے وہاں پر، جب اس کو چھری اور چاقو کا صحیح استعمال آ جائے، جب دے دے اسے موبائل. جب نہیں آتا نہیں دے سکتے. یدخلکم جنہ، آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، بہت پریشان والی بات ہے. سب مل کر ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیں محمد. یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار. اور پھر فرمایا ومساکن طیبۃ، اچھے گھر چاہیے. ہاں باہر سے آتے ہیں، آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے عزیزو، خداوند متعال آپ کو مساکن طیبہ فرما، پاک و پاکیزہ گھر. خدا کی نگاہ میں گھر وہ اچھا ہے کہ جہاں پر نجاست نہ پائی جائے، پلیدگی نہ پائی جائے. ہاں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ وہاں پر طیب گھر عطا کرے گا. فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں. فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار نے آخری آیت میں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت ہے جسے تم بہت پسند کرتے ہو. اور وہ کیا ہے؟ جسے میں مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ جب تو ایمان اور جہاد کے ساتھ ہوگا تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم کرپشن سے پاک ہوتا چلا جائے گا، صالحین کی حکومت یہاں قائم ہوتی چلی جائے گی. چاہتے ہیں عزیزو فرزند زہرا کی مدد کرے مال کے مورد میں؟ میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کمانے کے وقت پر بھی اور خرچ کرنے کے. ہاں شاید ماں اور بہنیں کمانے میں کہیں کہ یہ تو ہمارا وظیفہ نہیں، یہ تو شوہر ہے. اللہ کا شکر بجا لائیں اگر ایسا ہی ہے آپ کے گھر میں، وگرنہ یہ جو فیمنزم کی ہوائیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اس نے خراب کر دیا ہے سسٹم کو. خاتون کا تر امتیاز ایک مومنہ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں جہاد کرے، گھر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرے. پھر اس کے بعد پروردگار متعال پسند فرماتا ہے سوسائٹی میں بھی بشرطہا و شروطہا اپنی ذمہ داریوں کو بجا لائے، نہ کہ اس طرح سے کہ جس طرح سے آج کی یہ دنیا چاہتی ہے کہ خاتون کو گھر سے باہر نکال دے. نہ کروں عزیزو ان مجلسوں کے طفیل پروردگار متعال سے مانگیں کہ ہم اس طرح سے زندگی بسر کریں جیسے ہم سے تقاضا کیا گیا. نصر من اللہ وفتح، کمانے کے موقع پر فرمایا حلال کمانا ہے، اور کمانے کے لیے بہت زیادہ حریص نہیں ہونا ہے. حریص نہیں ہونا ہے. مثلا آپ کتنا گھنٹے رکھتے ہیں کمانے کے لیے؟ 8 گھنٹے مناسب ہے عزیزو. 24 گھنٹے میں سے پروردگار سے کہیں، یہ دعاؤں سے خلاصہ آپ کی خدمت، پروردگار ان 8 گھنٹوں میں بے قدر ضرورت مجھے رزق عطا کر دے. دینے والی ذات تیری ہے. نماز عشاء کے بعد جو تعقیبات ہے اس میں یہی ہے نا، پروردگار مجھے نہیں معلوم میرا رزق کا ہے، دینے والی ذات تیری ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا. اور اس سلسلے میں کوالٹی ٹائم دیں. اپنے بچے کے بارے میں سوچیں کہ اس کو میں کیا پڑھاؤں. میں رات کی مجلس میں عرض کیا، مجھے بہت اچھا لگا، ایک باپ نے کہا میں اپنے بچے کو لائر بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں یہ مظلوموں کا حق
انہیں واپس دلائے, مظلوموں کے لیے لڑے. اللہ اسے رزق نہیں دے گا, رزق دے گا عزیزو. فرمایا جب کھڑکی نکلوا رہے ہو اپنے گھر میں تو نیت یہ نہیں ہو کہ روشنی آ جائے, نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آ جائے, روشنی خود بخود آتی چلی جائے گی. ہاں روشنی خود بخود آئی. نیت یہ ہو کہ مولا کا خدمت گزار ہے. جب کافروں کو محروم نہیں کیا, جو انہیں نہیں مانتے انہیں آیا میرے اور آپ کے بیٹے کو محروم کریں گے عزیزو. بس کمانے کے موقع پہ میں اپنے بچے کو کیا پڑھاؤں کہ کل کو یہ معاشرے میں بہتر طریقے سے کام کر سکے. ایک صاحب مجھے ملے, پتہ نہیں اب آپ کے یہاں وہ میں نے کم دیکھی اس قسم کی سگریٹ, وہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں اور دوسری جگہوں پہ میں دیکھی بیڑی کہا جاتا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے. ہاں اسی طرح کا نا چھوٹی سی سگریٹ ہے میں ہاں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو جدی پشتی, یا آپ آج کے زمانے میں کہیں بھائی ہمارے تو جد جو ہے وہ سگریٹ بیچا کرتے تھے, ہم بھی سگریٹ بیچ. ارے میرے بھائی تھوڑا تو غور کر لے, پھیپڑے جلا رہا ہے خوش ہو رہا ہے, لوگوں کے پھیپڑے خراب کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. آبا و اجداد کو چلو موقع نہیں ملا تو آپ نے بھی وہی. نہیں میرے بھائی ایسے نہیں, یہ پان گٹکے میرے بھائی تھوڑا پروردگار دعا طلب کرے کہ اللہ کمائی کا ایسا وسیلہ عطا کرے کہ جس سے میری دنیا بھی بنے, میری آخرت بھی بنے, اور لوگوں کی بھی دنیا اور آخرت سجے. یہ جو کسان ہے, یہ جو چرواہا ہے عزیزو, بہت بڑا کام ہے. انبیاء چھوٹا کام نہیں ہے عزیزو. خدا بند متعال سے مانگے اچھا کام کہ جس سے معاشرے میں بہتری آئے اور آگے بڑھی ہے عزیزو, پروڈکشن کی طرف جائیں. آسان نہیں ہے, لیکن جو صاحبان ثروت ہیں جائیں پروڈکشن کی طرف. آسان نہیں ہے, سسٹم میں کرپشن ہے, کہ جس کی خاطر میں نے کہا سسٹم میں بھی افراد بھیجیں. مسلسل حکومت میں جب اچھے افراد بڑھتے چلے جائیں گے, آج اگر یہ ذکر محفوظ ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ان لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے اس ذکر کی حفاظت کی ہے اور جو قدرت میں تھے. دشمن کو اپنے جو ہے وہ کمزور نہ سمجھے عزیزوں, ناموس صحابہ بل کے نام پر اور جو ہے وہ ناموس اہل بیت بل کے نام پر یہ جو مذہب شیعہ اور اس کی آزادی کو, وگرنہ ہم صحابہ کے احترام مکتب تشیع سے زیادہ کون کرے گا, کہ جو اللہ کے رسول کا صحابی ہو, اللہ کے رسول کا پیروکار ہو. لیکن توجہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کا پیروکار ہو, نافرمان نہ ہو. وہ صحابی ہے جسے قرآن نے مقام دیا, اسے مکتب تشیع, جسے حدیث نے مقام دیا, لیکن جسے قرآن نے منافق کہا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد. اور یاد رکھیے گا پاکستان کا 80%, 90%, شاید 95% شہری پاک و پاکیزہ ہے. حتی غیر مسلم بھی ہو پاک و پاکیزہ ہے. حق اس تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک قلیل سی تعداد ہے عزیزوں کہ جس کے اندر, جس نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے, وگرنہ پاک و پاکیزہ سرزمین ہے. برادران اہل سنت سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں عزیزوں. اس پاک سرزمین کا یہ جو ہے وہ کیا ہے نتیجہ, یہ حالت آنے والی نسلوں کو ہم کدھر دینا چاہتے ہیں عزیزوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے, پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. اور یاد رکھیے گا اچھے طریقے سے جب اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے, بس کمانے میں, میرا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے, کمانے میں سوچے, زیادہ سے زیادہ سوچے کیسے کماؤں, کس چیز میں کماؤں, کتنا کماؤں. ہاں کتنا کماؤں, یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کتنا کماؤں؟ فرمایا اتنا کما کہ جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے تیرے سجدے بھی خدا کی بارگاہ میں بڑھتے چلے جائے. اگر یہاں پیسہ بڑھا اور وہاں سینہ چوڑا ہو گیا, اوہ یہ خطرناک ہے. ابھی تک تو ہر ایک کو السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام. ہاں اب تھوڑے سے پیسہ کیا گیا, اسکوٹر سے ایک گاڑی کیا مل گئی, اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے گلے میں کسی نے سریا ڈال دی. ہاں یہ پیسہ فائدہ مند نہیں ہے. پروردگار سے کہ پروردگار ایسا پیسہ نہ دے جو گلے کو اکڑا دے میرے, ایسا پیسہ دے جو میرے وجود کو تیری بارگاہ میں بچھا دے. ایسا پیسہ زیادہ سے زیادہ مانگے, زیادہ سے زیادہ. یہ ہر انسان خود ہی فیصلہ کر لے کہ اب لاکھ چاہیے, کروڑ چاہیے, ارب چاہیے, ہاں کھرب چاہیے, فقط مانگے. اور پھر اس کے بعد عزیزو جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے اب آ جائیے دوسرا مرحلہ, اور وہ کیا ہے, خرچ کرنے کا مرحلہ. اب خرچ کہاں کریں؟ غریب بھی جو ہے وہ اپنا کپ بورڈ یا کیا کہتے ہیں اس کو, جہاں پہ لباس رکھتا ہے, وہ کھولتا ہے اور سوچتا ہے پہنوں تو کیا پہنوں. امیر بھی جو ہے وہ کیا ہے, اپنے لباسوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے پہنوں تو کیا پہنوں.
کل کو جواب دینا پڑے گا، پہنوں تو کیا پہنوں، وہ بیچارہ غریب تو صحیح ہے. اے میرے بھائی پریشان نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں وہ لباس اچھا ہے جو صاف ستھرا ہو، چاہے ریگولر ریپیٹ ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہاں میری ماں اور بہنوں سے یہ اچھی بات نہیں، یہ کپڑا تو آپ نے اس دن پہنا ہوا تھا، یہ کیا ہے معاشرے کا نظام. نہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پروردگار متعال سے طلب کرنے، چاہے ابھی دھو کر انسان نے سکھا کر پہن کے آ گیا، استری نہیں بھی کر پائے، صاف ستھرا ہونا چاہیے عزیزوں. لباس خرچ کرنے کے مقام پہ اہمیت کا حامل ہے عزیزوں. مسئلہ اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق، سہولت کے مطابق خرچ کر دیا، ابھی وہ مومن کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے، اب اس پیسے کا کیا کرنا ہے. آئیے عزیزوں فرش اعظم مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. اسامہ بن زید، مصائب سے پہلے عزیزوں 5 منٹ توجہ سے سماعت. اسامہ بن زید یہ وہ شخصیت ہے ہمارے یہاں، چونکہ بہرحال تاریخ کو ہم بھول جاتے ہیں میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کوشش کریں کہ علوم عالم یہ 2 مہینے 8 دن سامعین کی افکار کو، ان کے شعور کو بڑھا دیں. اسامہ بن زید یہ وہ اسامہ ہے جو جوانی کے عالم میں اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ ایک لشکر آپ نے آمادہ کیا تھا اور فرمایا تھا جو بھی لشکر اسامہ سے اپنے آپ کو جدا رکھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو. جوانی کے عالم میں اللہ کے رسول نے اسے لشکر کی سربراہی دی تھی، لیکن ہائے رے زمانے کی ستم ظریفی، جب میرے مولا کی حکومت کا، ظاہری حکومت کا زمانہ آیا تو وہ برجستہ افراد کے جنہوں نے میرے مولا کی حکومت کا انکار کر دیا، اس میں سے ایک یہ صاحب ہیں اسامہ بن زید. ساتھ ہے میرے عزیزوں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے گیا. عیادت کے لیے فرق نہیں پڑتا عزیزوں کہ حتماً میرے مکتب کا ہو. ہاں پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، یہ جو انسانی امور ہے اس میں کسی کا عقیدہ نہیں پوچھا کرو. پتہ چلا پڑوسی کافر ہے، بیمار ہے، عیادت کے لیے جا، یہ اللہ کا دستور ہے. تو پانی پلا کر اسے مذہب حقہ کی دعوت دے، کھانا کھلا کر اسے ہاں اس کی عیادت کو جا. یہ جو اللہ سے منسوب، اللہ کے رسول سے منسوب کیا ہے، وہ مسلسل کوڑا کرکٹ پھینک رہی تھی، جب بیمار ہوئی اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کی زبان پر کلمہ شہادتین جاری ہو گیا. آئیے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے حق کو پھیلائیے. بس بیمار ہو گیا اسامہ. سید الشہداء میرا اور آپ کا مولا حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی، عیادت کے لیے پہنچے. پیسے کا صحیح یوٹیلائزیشن، بس ایسو میں نے ختم کیا، معافی چاہتا ہوں. پیسے کا صحیح یوٹیلائزیشن معاشرے کو فائنینشیل کرائسس اور اکنومیکل جو ہے وہ پریشانیوں سے باہر نکالے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیے. مولا عیادت کے لیے پہنچے، دیکھا بڑا پریشان سا لگ رہا ہے. کہا ہے اسامہ پریشانی کیا ہے؟ کہا 60,000 درہم کا مقروض ہوں. کتنے کا مقروض ہوں؟ 60,000 درہم کا. امام نے فرمایا میں تیرا قرض ادا کروں. اپنے پیسے کا ایک بہترین استعمال، قرض الحسنہ اسکیموں بڑھا دیجیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور سودی کاروبار میں پیسہ لگانے کو تیار ہیں، قرض الحسنہ اللہ سے معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے. میں حتیٰ باب العلم فاؤنڈیشن سے، دوسرے لوگوں سے، جتنے بھی امام بارگاہ، جامعۃ المنتظر سے، جتنے بھی دینی ادارے ہیں، حتیٰ 4 افراد مل کر عزیزوں قرض الحسنہ سلسلے کو شروع کرے. اور میں جانتا ہوں ان افراد کو جنہوں نے اچھے طریقے سے سلسلے کو شروع کیا ہے، 100% ریفنڈ ہے. چونکہ مسئلہ قرض الحسنہ میں یہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو دینے والا بھی دے کر ہنس بیٹھتا ہے اور لینے والا بھی لے کر ہنستا ہے. خدا حافظ. اب کون تجھے پیسہ واپس کرے گا؟ قرض الحسنہ میں ایسے ہوتا ہے نا، کوئی واپس ہی نہیں کرتا ہے. نہیں، آپ اچھے طریقے سے اس میں قانون مند طریقے سے، لیکن بہرحال لوگوں کو سپورٹ کرے. وہ جو مجلس میں آیا ہے غریب ہے، فقیر ہے، 2 مہینے 8 دن ہو گئے ابھی تک کوئی اس کے فقر کا مداوع نہیں کر رہا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اچھے طریقے سے جو بھی بانیان ہیں ان کے پاس وہ اپنے پاس موارد لکھوا دے. میں نے بعض امام بارگاہوں میں دیکھا ہے جس طرح سے وہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں. جو افراد ضرورت مند ہیں وہ بھی آ کر اپنے امور بیان کر دیتے ہیں. جو صاحب ثروت ہے یا جنہیں نوکری کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہے وہ بھی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. یہ ادارہ درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے، مڈل مین کا کام کرتا ہے، اچھوں کو اچھوں سے ملا دیتا ہے. کیا چاہیے عزیزو، خوبصورت کام ہے. فقیر نہیں، فکری اعتبار سے بھی بلند ہو جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اس کی مدد کریں. کہا مولا مجھے ڈر ہے کہ میرا انتقال ہو جائے اور قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوئے. مولا نے اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں اس کا قرض ادا کر دیا. میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علیہ، فرمایا لوگوں نے سوال کیا
کہ جب آپ نے اپنے بابا کو دفنایا، یہ بابا کی پیٹھ پر یہ جو اثرات اور نشانات ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ کہا یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جنہیں میرا بابا فقیروں اور ناداروں کے لیے اٹھاتا تھا اور ان تک پہنچاتا تھا۔ ہر امام نے عزیزوں فقیر کی بنفس و نفیس مدد کی ہے۔ آئیے اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، اللہ سے وہ پیسہ مانگیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ مملکت خدا داد پاکستان بلکہ پورے عالم میں کوئی پاکیزہ فطرت انسان غریب نہ رہے۔ جب علی و زہرا کے لال کی حکومت آئے گی عزیزوں، ہاں ظہور کے وقت کی ایک اہم ترین نشانی یہ ہے کہ اس دن کوئی فقیر نہیں ہوگا، اتنا لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے حق ادا کر دیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی فقیر نہیں ہوں گے اور فکری اعتبار سے بھی فقیر نہیں ہوں گے۔ فکر بلند ہو جائے گی، عقل بہت کچھ سمجھنے لگے گی، آنکھیں بہت کچھ دیکھنے لگیں گی، کان سننے لگیں گے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا عزیزوں، اخلاق کا پیکر بنیے انشاءاللہ، پیکر اخلاق بن کر ہم اخلاق کی خوبصورتیوں کو تمام عالم اسلام تک اور انشاءاللہ اپنے مومنین بھائیوں کے درمیان میں اسے منتقل کریں۔ جتنا با اخلاق طریقے سے آج سے طے کر لیں عزیزوں، ربط مصائب میں انشاءاللہ چوتھے امام کی مصیبت کا ذکر ہے، طے کر لیں آج کے بعد، اگر چاہتے ہیں چوتھے امام کو پرسہ دینا، اگر چاہتے ہیں نبی زادیوں اور رسول زادیوں کو اتنی عظیم مصیبت کا پرسہ دینا عزیزوں، بد اخلاقی نہیں کروں گا، کسی صورت میں بد اخلاقی نہیں کروں، کسی صورت، اور پیکر اخلاق بن جائیں اپنی زوجہ کی نسبت سے، بچوں کی نسبت سے، اپنے ماتحت کی نسبت سے، اپنے پڑوسی کی نسبت سے۔ علی کا چاہنے والا بد اخلاقی نہیں کرے۔ انشاءاللہ العزیز پیسے کے معاملے میں بھی کوشش کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ انشاءاللہ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو اس سال 40 پا پیادہ مولا و آقا کی بامعرفت زیارت سے بہرہ مند فرمایا۔ ہر فرش عزا پر عزیز و توجہ کے ساتھ اس دعا کو مانگیں۔ دو میں سے کوئی ایک صورتحال ہے، یا پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ پہنچ گئے عزیزوں، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے، نہیں بھی پہنچیں گے تو ہر مجلس میں اس طرح سے یاد کرنا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ زہرا کے لال کی جانب سے جو رحمت زائرین پر جو کہ قبر کے جوار میں موجود ہیں، جس طرح سے وہ رحمت ان پر نازل ہو رہی ہوگی، عالم و اکناف و اطراف عالم میں رہنے والے ہر حسین کے چاہنے والے کے لیے روز 40 وہ رحمت نازل ہوگی۔ خود مولا کی یاد اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا چاہیے۔ انشاءاللہ دور سے سلام کریں گے اور مولا کے جواب سلام کو سن پائیں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسین۔ ایک مرتبہ عزیزوں اور اچھی طریقے سے سلام بھیجیں۔ اس روایت کو سن کر میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے، ہائے میرے جد کو ایسے مارا گیا، کسی بے زباں کو بھی ایسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، آئے زہرا کا مظلوم حسین یکو تنہا۔ مولا کی اس عظیم مصیبت کو یاد کرتے ہوئے خدائے نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ توجہ سے سلام بھیجیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن
حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ روز عاشور کے گزرے 2 دن ہوئے ہیں، 12 محرم کی تاریخ ہے۔ نوک نیزہ پر بھائی کا سر، فریاد بلند کی ہے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا۔ اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، بہن کو یہ گمان نہ تھا ایک دن اس عالم میں زیارت ہوگی تیرا سر نوک نیزہ پر، بہن بے چادر۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس موقع پر 2 یتیموں کا ذکر کیا، ایک یتیم کا ذکر کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا، حسین کی ننھی یتیمہ کا ذکر، اور مصیبت پڑی پھوپھی نے آج سید سجاد کی مصیبت۔ 2 دن ہوئے عزیزو، فقط کربلا کو 2 دن ہوئے، 2 دن ہوئے۔ آگے بڑھ کر کہا یا اخی لو ترى علی لدى الاسر، بھیا حسین اپنے سجاد کی جانب نگاہ ڈال، ظالم کا تازیانہ، سجاد کی آنکھوں میں آنسو، یہی سبب ہے تڑپ کے کہا بھیا سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے آشفتہ دل کو قرار آ جائے۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی کوفہ ہے، ابھی تو 2 دن گزرے، ارے شام کا دربار، شام کا بازار، یہی سبب ہے جب کبھی میرے مولا کے سامنے کھانا آتا تڑپ کے کہتے ہائے میرا بھوکا بابا، جب کبھی پانی پیتے پہلے کربلا کا رخ کرتے، اپنے بچوں کی عادت ڈالے عزیزو، محرم و سفر میں خصوصیت سے کبھی بھی ایسے پانی نہ دے، السلام علی الحسین، کہتے ہائے میرا پیاسا بابا۔ جب تڑپ کر چاہنے والے نے کہا مولا کب تک روگے، کب تک گریا کرو گے، آواز دی ہے میرے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12، یعقوب خود نبی کے بیٹے، 12 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے اتنا روئے، کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہائے میرے 18 یوسف، میری نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن، سجاد پھر کیوں نہ روئے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عزیزو دعا کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، توجہ کے ساتھ ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں جیسے سائل مانگتا ہے عزیزو، اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا طلب کریں، پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے، مخصوصاً منظور نظر ہے، لا علاج ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میرے پروردگار کوئی مرض تیری بارگاہ میں لا علاج نہیں ہے، تیری حجتوں کی بارگاہ میں لا علاج نہیں ہے، اگر تیری مصلحت میں اسی موقع اسی لمحے جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے میرے پروردگار بے حق سید الشہداء انہیں غیب سے رزق کی آسانی اور فراوانی عطا فرما۔ پروردگار رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ تیری راہ میں کام آنے والا رزق شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے غلاموں اور کنیزوں کو، دوسرے مؤمنین کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں اور بچیوں کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد
درآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ ہے میرے پروردگار ایک دوسرے سے خدا کی خاطر، رسول کی خاطر، علی و زہرا و سید الشہداء کی خاطر ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے محبت کرتے ہوئے گھروں کو مسکن اور جائے سکون بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں میرے پروردگار انہیں صالح اولاد، جناب علی اکبر، جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیے اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بسا اوقات عزیزو ہم بھول جاتے ہیں، ایک تو وہ اسیر ہے جو آفیشیل اسیر ہے، لوگ اس سے مل سکتے ہیں، مخصوصاً مسنگ پرسنز عزیزو، انہیں ہم فراموش کر جاتے ہیں، جنہیں بغیر کسی وجہ کے عزیزو واقعاً انسانیت سے ہٹ کر ہے یہ سلسلہ، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، خصوصیت سے مسنگ پرسنز ہیں میرے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ میرا بھی اپنا ایک رشتہ دار دبئی کی سرزمین پر تقریباً 2.5 سال سے بے جرم و خطا عزیزو چند اہل بیت کے چاہنے والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے عزیزو، سب مل کر جتنے بھی منظور ہیں، پاک کراچی میں نہیں معلوم کتنے افراد ہیں، آپ کے لاہور میں کتنے افراد ہیں مسنگ پرسنز ہیں، ایک دن عزیزو اگر باپ گھر پر نہ آئے، جا کر پوچھیں میر آپ درد کو احساس نہیں کرتے عزیزو، اس فرش ازا پر توجہ سے ان تمام افراد کے لیے دعا طلب کریں۔ پروردگار، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، جلد سے جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار، ہم سب کو عزیزو اس دعا کو بھی ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگے عزیزو، اہم دعا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بھی مانگی جاتی ہے، ہر وقت مانگنا مستحب ہے۔ پروردگار، 4 دن کی یہ زندگی اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ بھی تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، اپنی زبانوں سے تیری راہ میں خدمت کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا، خصوصاً ایام 40 میں پا پیادہ زیارت سے بہرمند فرما۔ اور اگر تیری مصلحت میں دور ہی سے سلام ہے، مولا کے جواب سلام سننے کی طاقت عطا فرما۔ میں میرے پروردگار، مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے، رسول و آل رسول سے، ان کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔